إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 73 سے پڑھیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما اس کی، لا یملک لہم رزقا، جو ان کے لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہے، فی السماوات، نہ آسمانوں میں کسی چیز پر ان کا اختیار ہے کہ بارش برسا کر ان کے لیے رزق پیدا کریں، والارض، اور نہ زمین پر اختیار ہے کہ اگر اللہ بارش نہ برسائے تو یہ زمین کو حکم کر سکیں کہ کچھ نکال دے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں نا، کئی دنوں سے ہمارے ملک پاکستان میں بارش نہیں ہو رہی، چولستان جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے، جانور مر رہے ہیں، انسان پیاسے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کئی علاقوں میں جو ہے قحط سالی ہے، معیشت جو ہے ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ ناشکری، سبب ناشکری ہے، اللہ رب العالمین کی ناشکری۔ ہر وقت غیبتیں اور مہنگائی کا جو ہے وہ طوفان آیا ہوا ہے، وجہ اللہ کی ناشکری ہے، اور سب سے بڑی ناشکری اللہ کی شرک ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو کے جو ہے نا گھر آباد ہیں، آستانے غیر اللہ کے آباد ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مسجدیں ویران ہیں، درباروں پر جا کر دیکھو میلے لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر دیکھیں نا، اللہ رب العالمین کی پھر پکڑ تو آئے گی نا، تھوڑے تھوڑے عذاب تو آئیں گے۔ اللہ سے معافیاں مانگیں، اللہ کے شکر گزار بنیں۔ والارض شیء، زمین میں بھی کچھ نہیں، ولا یستطیعون، نہ وہ طاقت رکھتے ہیں کہ تمہیں کچھ رزق دے سکیں۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا نا، اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں کہ تمہارے لیے دودھ بنایا، تمہارے لیے شہد بنایا، تمہارے لیے قسم قسم کی نعمتیں، اور اولاد کی نعمت تمہیں عطا کی، تمہارے لیے بیویاں بنائیں، اور جو ہے تمہارے لیے ساری چیزیں زمین سے نکالیں، اور پھر کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جو خالق ہے، جو یہ سارے انعامات کرنے والا۔ اور پھر سورت کے شروع میں تھوڑا ذہن لے جائیں، وہاں پر کتنی نعمتیں تھیں، سورج، چاند، ستارے اور سمندروں کو مسخر کیا، ان میں تمہارے لیے رزق ہے۔ سورج مسخر ہے، چاند، ستارے، سیارے مسخر ہیں، ہوائیں مسخر ہیں، یہ ساری چیزیں تمہاری جو ہے خدمت پر معمور ہیں، زمین بھی، آسمان بھی۔ اور پھر تم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا جب شکر کی باری آتی ہے، جب اللہ رب العالمین کو کچھ دینے کی باری آتی ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر غیروں کی عبادت کرتے ہو جس نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں بنایا اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، جس طرح مشرکین مکہ بھی مثالیں دیا کرتے تھے، اور آج کے کلمہ گو مشرک بھی یہ مثالیں دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کسی بادشاہ سے ملنا ہو، کسی بڑے سے، کسی وزیر سے ملنا ہو تو براہ راست تو تم نہیں مل سکتے، درمیان میں جو ہے تمہیں کچھ ڈھونڈنے پڑیں گے واسطے اور وسیلے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے کسی سے دوستی لگاؤ گے، کسی MNA سے، MP سے، بادشاہ کو ملنے کے لیے ڈائریکٹ تھوڑی پہنچ جاؤ گے، یہ واسطے اور وسیلے ہیں بڑوں تک پہنچنے کے لیے، تو لہٰذا اللہ رب العالمین تک ڈائریکٹ کیسے پہنچو گے؟ اس کے لیے تو پہلے اللہ کے نیک بندوں کا، بزرگوں کا واسطہ اور وسیلہ ہونا چاہیے، یہ وسیلہ پکڑو گے تو پھر پہنچو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا فلا تضربوا، اللہ کے لیے ایسی مثالیں مت بیان کرو، للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم انسانوں کی مثالیں بیان کرتے ہو جو نہیں جانتے۔ بادشاہ کوئی عالم الغیب تھوڑی ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ میرے نیچے والے جو ہیں وہ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ اگر بادشاہ انصاف والا ہے، اگر وہ خود بھی انصاف نہیں کرتا تو ظلم ہے کہ وہ چھوٹوں کے نہیں سنتا، بڑوں کی سن رہا ہے، تو ظلم ہے نا، انصاف تو نہ ہوا۔ ہمارے ہاں تو ظلم ہے نا کہ بڑے لوگوں کی جو ہے نا وہ پہنچ ہے، جس کی سفارش ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اسی کی بڑے سنتے ہیں، چھوٹا بیچارہ غریب تو پستا ہی رہتا ہے، کوئی اس کا پرستان حال نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کی سننے والا نہیں، تو ظلم ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ بھی ظالم ہے کہ وہ بھی صرف نیکوں کی سنے، بڑوں کی سنے، دنیا والے بھی بڑوں کی سنے اور اللہ بھی بڑوں کی سنے، یہ تو پھر ظلم ہوا نا۔ اللہ ایسے نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا، اگر بادشاہ انصاف والا بھی ہو تو وہ نہیں جان سکتا کہ میری کس بندے کو کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، واللہ یعلم، اللہ تو خود جاننے والا ہے۔ تمہارے دل میں ابھی خیال نہیں آیا ہوتا، اللہ کو پتہ ہے، تو اسی کو بلاؤ جس کو پتہ ہے، جس کے پاس تم جا رہے ہو، جس کو واسطہ اور وسیلہ بناتے ہو، وہ تمہارے دل کے خیالات سے واقف نہیں ہے، وہ تمہاری پریشانی کو سمجھ نہیں سکتا جو اللہ رب العالمین سمجھتے ہیں، وہ تمہاری مشکل کو حل کرنے پر قادر ہی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین قادر ہیں۔
تو اسی لیے فلا تضربوا، اس طرح کی مثالیں مت دیا کرو۔ پھر مثال دیتے ہیں کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے تھوڑے پہنچ جاؤ گے۔ یہ بزرگ جو ہیں یہ سیڑھیاں ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہاں پہنچنا ہے؟ اللہ تو فرماتے اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اپنی شاہرگ پر سیڑھی لگاؤ۔ پھر اللہ تو دل میں آئے ہوئے خیالات کو خیال آنے سے پہلے جانتے ہیں۔ اس رب کے لیے مثالیں کہاں کلمہ پڑھنے والے پہنچ چکے ہیں۔ تو میرے بھائیو دیکھیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی میری اپنی باتیں نہیں ہیں، قرآن کا کہتا ہے جو عقیدہ قرآن نے دیا وہ عقیدہ بنائیں۔ یہ جو شرکیہ عقائد بنائے ہوئے نا، یہ واسطے اور وسیلوں والے، یہ لوگوں نے اپنی دکانداریاں بنانے کے لیے کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ واسطہ اور وسیلہ کیسے لیا کہ تم آؤ، عبادت سے تمہاری چھٹی، نمازیں چاہے پڑھو نہ پڑھو جو مرضی کرتے ہو۔ یہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ باتیں میں کر چکا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں پیر پکڑا ہے، اس کا پلو پکڑا ہوا ہے، بس نمازوں کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے زکوٰۃ دینے کی۔ یعنی یہ جو عبادت ہے یہ نفس کے لیے مشکل ہے نا، یہ مشکل کرنا نہیں چاہتے، بس دنیا داری کرو، بس تھوڑی سی دنیا ان جو ہے نا پیروں فقیروں کو بھی دے دو، ان گدی نشینوں کو بھی دے دو، اور یہ گدی نشین تمہیں کہتے رہیں گے تمہارے بیڑے پار ہیں۔ یہ تو پتہ چلے گا نا قیامت کو، جب جو ہے یہ سارے جو شریک ہیں یہ گم ہو جائیں گے، کوئی نظر نہیں آئے گا، اور جو اللہ کے واقعتاً نیک اولیاء ہیں وہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلنا، ہمیں سفارشی بنانا، ہم تو ساری زندگی تیری توحید کی طرف ان کو بلاتے رہے۔ تو میرے بھائیو دوستو توحید کو سمجھیں، ایک اللہ رب العالمین پوری کائنات کے خالق مالک مدبر الامر ہیں، قوت کنٹرول اختیار اللہ رب العالمین کا ہے۔ جو تھوڑا سا اللہ نے اختیار دیا ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین کی مرضی اپنے جسموں پر نافذ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب شکریہ کی باری آئے اللہ کے سامنے جھکیں، ساری نعمتیں دینے والے اللہ رب العالمین ہیں، تو 5 وقت جب اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے تو شکر ادا کرنے کے لیے اس کے سامنے جھکیں، اپنے مالوں میں سے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے راستے میں خرچ کریں، اس کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کوشش اور محنت کریں، اپنے مال سے اپنی صلاحیتوں سے، ٹھیک ہے نا، اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کے دین کے لیے کچھ کریں تاکہ اللہ کے شکر گزار بنیں ہم، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کر دیں۔ اس توحید کو آگے پھیلانے کے لیے محنت اور کوشش کریں تاکہ باقی لوگ بھی جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں ان تک اللہ رب العالمین کی توحید کا پیغام پہنچے، اور ہمارے لیے ہمارا یہ کام، یہ محنت ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔